السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9th کلاس اسلامیات لازمی، سورۃ الانفال آیت نمبر 59، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کے بعد الفاظ معنی اور اس کے سوال جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور ہرگز خیال نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سبقوا کہ وہ سبقت لے جائیں گے، انہم لا یعجزون کہ وہ عاجز نہیں کر سکیں گے، وَأَعِدُّوا لَهُمْ اور تم تیار کرو ان کے لیے، مَا اسْتَطَعْتُمْ جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، من قوت طاقت سے، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ اور گھوڑوں کے بندھے ہوئے سے، گھوڑوں کے بندے رہنے سے، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ تم اس سے ڈراؤ اللہ کے دشمنوں کو، وَعَدُوَّكُمْ اور تم اپنے دشمنوں کو، وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ اور دوسرے جو ان کے علاوہ ہیں، لا تعلمونہم تم ان کو نہیں جانتے، اللہ یعلمہم اللہ ان کو جانتا ہے، وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ اور جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، یوفیٰ الیکم پورا بدلہ دیا جائے گا تم کو، وانتم لا تظلمون اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں شروع میں فرمایا ہے کہ وہ مسلمانوں کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ ان کی مدد کرتا ہے، ان کی نصرت کرتا ہے۔ تو کبھی ایسا نہیں ہے کہ تم اس وقت لے جاؤ گے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ جہاد کی تیاری کا حکم بھی دیا ہے کہ آپ نے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی اپنے آپ کو مستعد رکھنا ہے، اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، ریڈی رکھنا ہے۔ کس چیز کے لیے؟ جنگ کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ جنگ نہیں ہو رہی ہے، حالات بڑے عام سے ہیں اور مسلمان اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے، نہیں، جہاد کی ہر لمحہ تیاری کرنی ہے، اس کے لیے ہر وقت پلان کرنی ہے، اس کے لیے جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ بھی کرنی ہے، اور اپنی جامعیت کو، اپنی تعداد کو اور گھوڑوں کو تیار رکھنا ہے ہر وقت۔ اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اب اس طاقت کے ساتھ، اس جمعیت کے ساتھ اور اس طرح گھوڑوں کو تیار رکھنے کے ساتھ، یہ جو دشمن ہوتا ہے اس کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے کہ یہ تو ہر وقت، ہر ٹائم جہاد اور جنگ اور قتال کی تیاری کے اندر رہتے ہیں۔ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ اور صرف ان لوگوں کو نہیں کہ جو آپ کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی لوگ ہیں ان کو بھی آپ اس تیاری سے ڈرا دیں، تاکہ ان کے علاوہ اگر کوئی سوچے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تو ان کو پتہ چل جائے مسلمان تو ہر وقت تیار رہتے ہیں جہاد کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی تیاری کرنی ہے جن کو آپ نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں۔ یعنی کہ جہاد کی جو پلاننگ ہے، لڑائی کے لیے اپنے آپ کو جو تیار کرنا ہے، یہ ہر لمحے کے لیے ہے، اور ان دشمنوں کے لیے بھی ہے جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، وہ ہماری ہر نقل و حرکت کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ مسلمان کیا کرتے ہیں، اللہ جانتے ہیں اور آپ نہیں جانتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوتے ہیں، اگر وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے، اگر وہ صلح کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ٹھیک ہے، اگر جنگ نہیں کرنا چاہتے تو آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جائے اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ انہ السمیع العلیم بے شک وہ سننے والے اور جاننے والے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ اور اگر وہ ارادہ کریں آپ سے دغا بازی کا، آپ کو دھوکہ دینے کا، یعنی چال چلے ظاہری طور پر آپ سے صلح کرنا چاہے اور حقیقت کے اندر جب بھی ان کو موقع ملے تو وہ حملہ کر دیں، تو یہ جو پلاننگ ہوتی ہے اسے ہم دھوکہ کہتے ہیں کہ ظاہری کچھ کیا اور اندر کھاتے کچھ ان کا چل رہا ہے، اور ہر وقت وہ مسلمانوں کو تہ تیگ لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ اگر وہ دھوکے کا پلان کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ دھوکہ کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین تسلی دیتے ہیں
فإن حسبک اللہ، آپ کو اللہ کافی ہے، آپ کو ڈرنے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ هو الذی ایدک بنصرہ، جس نے اپنی نصرت کے ساتھ آپ کی مدد کی، وبالمؤمنین، اور مومنوں کی، یعنی کہ جنگ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی ہے۔ اللہ جب ادھر مسلمانوں کی مدد کر سکتا ہے تو ادھر بھی مسلمانوں کی مدد کر سکتا ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ملا دیا ان کے دلوں کو، یعنی کہ مسلمانوں کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے آپس میں ملا دیا۔ لو انفقتا ما فی الارض، اگر آپ خرچ کرتے جو کچھ زمین کے اندر ہے، جمیعا ما الفت بین قلوبہم، دنیا کے اندر سب کچھ خرچ کر دیتے تاکہ ان کے دل مل جاتے، اللہ فرماتے ہیں ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کے دلوں کے اندر الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، ولیکن اللہ الف بینہم، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے اندر الفت، محبت، پیار اور ایثار، قربانی کا جذبہ پیدا کر دیا تھا۔ یعنی کہ اسلام سے قبل جو لوگ ایک دوسرے کے مخالف تھے اور ایک دوسرے کے خلاف لڑتے جھگڑتے تھے اور چھوٹی چھوٹی لڑائیوں سے اتنے لمبے تک عرصے تک قتال ہوا کرتا تھا اور خاندانوں کے خاندان اجڑ جایا کرتے تھے، اور اب یہ وقت آ چکا ہوا ہے کہ وہ آپس میں پیار کرتے ہیں، آپس میں محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، اور حتیٰ کہ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ جو شہید ہوئے تھے 3 شخص جنگ کے اندر، اور جس نے پانی مانگا تھا اور اپنے بھائی کو ترجیح دے دی ہے، اپنے بھائی کے لیے پانی کو وقف کر دیا ہے، خود پانی نہیں پیا ہے اور اپنے بھائی کو پانی پلا دیا ہے، اور اس سے کیا ہوا ہے، وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی کہ پانی اگلے بندے کو دے دیا، طلب خود تھی، اگلے بندے کو ترجیح دے دی، پانی کے اوپر ترجیح دے دی کہ میرے بھائی کو ہو سکتا ہے کہ مجھے زیادہ پیاس لگی ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں انہو عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، آپ کو اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور وہ جو لوگ جو آپ کی پیروی کرتے ہیں مومنوں میں سے، یعنی کہ مومنوں میں سے وہ لوگ جو آپ کی پیروی کرتے ہیں ان کو اللہ رب العالمین کی ذات کافی ہے، ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں، یہ الفاظ معنی ہیں، یہاں پر میں نے لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا لفظ ہے اعدو، اعدو کا مطلب ہے تم تیار کرو، ریڈی رہو۔ لا یعجزون، وہ عاجز نہیں کر سکتے ہیں، وہ آپ کو تھکا نہیں سکتے ہیں، بھاگ نہیں سکتے ہیں۔ یوفا، پورا پورا دیا جائے گا۔ جنحوا للسلم، صلح کی طرف مائل ہوں گے، یعنی اگر وہ چاہتے ہیں صلح کی طرف مائل ہوں گے۔ ایدا، اس نے تائید کی، حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہے۔ یہ الفاظ میں نے بیٹا آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں۔ آگے ایک سوال ہے اس چیپٹر کا کہ ان آیات میں جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے، جہاد کے لیے کیا پلاننگ ہے، کیا کرنا ہے۔ اس کا آنسر یہ ہے، اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت زور سے گھوڑوں کے تیار رکھنے اور ان کے مقابلے کے لیے مستعد رکھو، یعنی کہ جنگ کے لیے آپ نے اپنے گھوڑوں کو بھی تیار رکھنا ہے اور اپنی جمعیت کو بھی برقرار رکھنا ہے، تاکہ دشمنان اسلام کے مقابلے کے اندر مسلمان صحیح طریقے سے لڑ سکیں اور لڑ بھی سکیں، اور اس کے علاوہ ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کی یہ تیاری دیکھ کر ڈر بھی بیٹھ جائے، اور ان لوگوں کو جن لوگوں کو آپ جانتے نہیں ہیں ان لوگوں کے دلوں کے اندر بھی ڈر پیدا ہو جائے۔ آگے ہم پڑھیں گے آیت نمبر 65 سے 69 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین، مومنوں کو ابھاریے، علی القتال، قتال پر۔ ان یکم منکم 20، اگر ہوں ان میں سے تم میں سے 20 10-20 صابرون، صبر کرنے والے، یغلبوا 200، وہ 200 پر غالب ہوں گے۔ اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب ہوں گے۔ وَإِن مِّنكُم مِّئَةٌ، اور اگر تم میں ہوں گے 100، یغلبوا 1000، وہ غالب آئیں گے 1000 پر، من الذین، ان لوگوں میں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بأنہم، یہ اس لیے ہے، قوم لا یفقہون، سمجھنے والی قوم کے لیے بات نہیں ہے۔
یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر مسلمانوں کو ابھارا ہے اور تسلی اور تشفی دی ہے کہ مسلمانوں تم پریشان نہ ہو، تمہارے لیے ایک ایسی نصرت اور ایسی تائید کا میں اعلان کر رہا ہوں کہ اگر میدان جہاد کے اندر مسلمانوں کا ٹاکرا کفار سے ہوتا ہے تو یاد رکھ لیجئے ایک مسلمان، خلاصہ بتا رہا ہوں، ایک مسلمان 10 کافروں کے مقابلے کے اندر لڑے گا. ایک مسلمان 10 کفار کے مقابلے کے اندر لڑے گا. یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کا جو ایمان کا لیول اتنا ہائی تھا جس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا ہے، کہ جنہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول آپ میدان جہاد میں اتریے، ہم موسیٰ کے حواری ان کے ساتھی جیسے نہیں ہیں، دشت و دشت تھے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ہم انتظار نہیں کریں گے، آپ جہاں کودیں گے ہم وہاں کود جائیں گے. اتنا شاندار ان صحابہ کرام کا ایمان تھا. تو اللہ نے ان کے ایمان کو سامنے رکھ کر اور ان کی طاقت کا اندازہ اس طرح کا لگایا کہ ایک مسلمان 10 کفار کے مقابلے میں لڑے گا. اور اس آیت کے اندر فرمایا اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان 20 کو 200 پر غالب کر دے گا. یعنی کہ ایک شخص 10 کفار کے ساتھ لڑائی کرے گا. آگے اللہ نے فرمایا الآن خفف اللہ، اب اللہ نے اس کو تخفیف دے دی ہے، اس کو کم کر دیا ہے، انکم تم میں سے، وعلم اور جان لیا ہے، انا فیکم ضعفا کہ بے شک تمہارے اندر اب کمزوری آ گئی ہے. اب ظاہر سی بات ہے، اب جب جنگ بدر میں جب مسلمانوں کو مدد ملتی ہے، اب تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تھوڑی سی کمزوری تمہارے اندر آ گئی ہے. اب اس کمزوری کی بنیاد کے اوپر اب کیا ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُ مِئَتَيْنِ. اب اگر تم میں سے صبر کرنے والے 100 ہوں گے تو وہ 100 ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے. آپ اندازہ لگائیں پہلے کیا تھا؟ پہلے یہ تھا کہ مسلمان اگر 20 ہوں گے تو 200 پہ غالب آئیں گے، اب 100 ہوں گے تو 200 پہ غالب آئیں گے، یعنی کہ ایک کے مقابلے میں 2. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ اور اگر 1000 ہوں گے تم میں سے، يَغْلِبُ أَلْفَيْنِ وہ 2000 پر غالب آئیں گے، بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم کے ساتھ. پہلے بھی اللہ کا حکم تھا کہ جب مسلمان ایک کے مقابلے میں 20 کفار سے لڑتا ہے، اور اب بھی اللہ کا ہی حکم ہے کہ مسلمان ایک کے مقابلے میں 2 سے لڑتا ہے. اگر مسلمان 100 ہیں تو 200 کفار پر غالب آ سکتے، اگر 1000 ہے تو 2000 پہ غالب آ سکتے ہیں. واللہ مع الصابرین اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب اس آیات کے اندر نا اللہ نے صبر کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی کہ ظاہری طور پر شکست دے کر بھی اپنے دل کو ثابت قدم رکھنا، اپنے قدموں کو جمائے رکھنا اور ڈٹے رہنا اور اللہ کے حکم کا انتظار کرنا، اس کو صبر کہتے ہیں. ما کان لنبی، نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے لیے، کسی نبی کے لیے، ان یکون لہ اسرا کہ وہ قیدی بنائے، حتی یسخن فی الارض یہاں تک کہ زمین میں وہ خون ریزی کر دے، یہاں کہ ان کو زمین میں کچل ڈالے. تریدون عرض دنیا، آپ دنیا کا سامان چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ اللہ تو آخرت چاہتا ہے، واللہ عزیز الحکیم اللہ غالب حکمت والے ہیں. یعنی کہ یہ جو واقعہ ہے بڑا ہی اہم واقعہ ہے اور دل دہلا دینے کا واقعہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں کفار کو قیدی بنایا اور مختلف صحابہ کرام سے مشورے کیے. اب یہ سارے لوگ 70 کے قریب لوگ جو ہے وہ قیدی بنائے گئے. اب صحابہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں اب ان قیدیوں کا کیا کیا جائے. تو مختلف صحابہ کرام نے آ کے مشورے دیے، یہ کیا جائے، یہ کیا جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیجئے. کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق بڑے ہی نرم دل والے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عمر سے مشورہ لیا گیا، عمر آپ بتائیے آپ کا کیا مشورہ ہے. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ سب سے یونیک ہوتا تھا اور ایسا مشورہ کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے اس مشورے کی تائید کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑے مقام پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کی تائید کی ہے اور اسی کے مطابق احکامات نازل فرما دیے ہیں. اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ
تعالیٰ کی تائید کرتے ہوئے کہ جو انہوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ ایسا کریے، آپ اپنے رشتہ داروں کو پکڑیے، ابو بکر اپنے رشتہ داروں کو پکڑتا ہے، میں اپنے رشتہ داروں کو پکڑتا ہوں، سب کی گردنوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ کہ ان کی یہ جرت کہ مسلمانوں کے خلاف میدان جہاد میں آتے ہیں، مسلمانوں کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ لیکن اللہ کے رسول کے بڑے نرم طبیعت تھے اور نرم مزاج تھے اور پیار کرنے والے تھے، آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ ہی تسلیم کیا کہ یہ مشورہ صحیح ہے کہ ان سے پیسے لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے۔ تو آسمان سے وحی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض، کسی نبی کے لیے قیدی بنانا جائز نہیں ہے یہاں تک کہ ان کی گردنوں کو کاٹے، یہاں ان کو قتل کرے اور ان کا خون زمین کے اوپر بہا دے۔ یہ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تائید میں آیات قرآن حکیم کا نزول کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ دنیا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات آخرت چاہتی ہے، وہ جو آخرت، وہ جو ابدی، وہ جو ہمیشہ اور دائمی ہے، جو ناختم ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ چاہتے ہیں، دنیا نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ۔ اگر اللہ کے ہاں دنیا کی قدر و منزلت ہوتی، اللہ کسی مچھر کے پر کے برابر بھی کفار کو رزق نہ دیتا ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب حکمت والے ہیں۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ نے یہ جو سب کچھ ہونے والا ہے اللہ نے کتاب میں نہ لکھا ہوتا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو جو تم نے فدیہ کے سبب اللہ تم پر عذاب عظیم نازل فرماتا۔ آپ اندازہ لگا لیجئے اللہ رب العالمین نے کتنے غیظ و غضب سے اس آیت کو نازل فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ اور پریشان اور اشک بہا ہو گئے، آپ رو رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے فدیہ لیا، ان کی گردنیں کیوں نہیں کاٹی؟ یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، پس تم کھاؤ وہ چیز جو تمہیں مال غنیمت ملا ہے، حلالًا طیبہ، یہ حلال بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف بھی کرنے والے ہیں اور رحم بھی کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک وصف ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، بخش، اور جتنا مرضی جتنا بڑا بھی گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والے اور رحم بھی کرنے والی ہے۔ تو بیٹا یہ آیات کا یہ ترجمہ میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے۔ اب کچھ اس ایکسرسائز کے کچھ الفاظ معنی ہیں، ان کو بھی بغور آپ نے سننا ہے اور ان کو یاد کرنا ہے تاکہ یہ الفاظ یاد کر کے آپ کو زیادہ اندازہ ہو سکے کہ آپ نے ترجمہ کیسے کرنا ہے۔ تو پہلا لفظ ہے حرز، جو آیت کے شروع میں آتا ہے یا ایھا النبی حرز۔ حرز کا مطلب ہوتا ہے ابھارنا، شوق دلانا، ترغیب دینا، تیار کرنا اور کسی چیز کے بارے میں، کسی چیز کی اہمیت کے بارے میں بتانا۔ حرز شوق دلائیے یا ابھارو۔ اسرا کا مطلب ہے قیدی، یسخنا وہ خون ریزی کرے، عرض دنیا، دنیا کا فائدہ، دنیا کا سامان۔ یہ بیٹا آپ نے الفاظ معنی یاد کرنے ہیں۔ آگے اس ایکسرسائز کے کچھ ایک سوال ہے، وہ بھی آپ نے نوٹ بھی کرنا ہے، یاد بھی کرنا ہے۔ یہ جو سوال میں آپ کو پڑھا رہا ہوں یہ ٹیکسٹ بک ہے، یہ 9 کلاس اسلام لازمی کی ٹیکسٹ بک کا یہ سوال ہے اس ایکسرسائز کا۔ سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے کیا ترغیب دی ہے؟ جہاد کے لیے کیا ہے، کیا ترغیب دی ہے، جسے ہم اپنے الفاظ کے اندر کہتے ہیں جب بچے کو جب ہم لالچ دیتے ہیں نا تو بچہ اس طرف آ جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دلاسا دیا ہے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم تو ایک مسلمان ہوگا تو 10 کافروں پر غالب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ مسلمان 10 کے برابر تھا۔ تو بیٹا آپ نے اس آیات کے ترجمے کو بخوب یاد کرنا ہے اور سوالوں کو بھی یاد کرنا ہے اور الفاظ میں نہیں بھی یاد کرنے ہیں۔ آگے ہم پڑھیں گے آیت نمبر 70 سے آیت نمبر 75 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل
کہہ دیجئے لمن فی ایدیکم، اس کو جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، کیا من الاسرا قیدی، یعنی کہ جو آپ کے پاس قیدی ہیں ان سے کہہ دیجئے ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر معلوم کرے گا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی، یؤتکم خیرن، وہ دے گا تم کو بہتر، مما، اس سے جو اخذ منکم، جو تم سے لیا گیا ہے، ویغفر لکم، اور تمہیں معاف بھی کرے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ قیدیوں سے کہہ دیجئے اگر تمہارے دل کے اندر کوئی بھی شرمندگی ہوئی اور آئندہ مسلمانوں کے خلاف نہ لڑنے کا عزم ہوا تو اللہ تعالیٰ یہ تم سے جو مال چھین گیا ہے اس کے بدلے تمہیں بہتر عطا فرمائے گا، یعنی کہ بہتر چیز تمہیں اس سے عطا فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا وَإِن يُرِيدُ خِيَانَتَكَ، اگر وہ ارادہ کرتے ہیں خیانت کا، دغا بازی کا، فراڈ کا، دھوکے کا، فقد خان اللہ، پس خیانت کی ہے اللہ سے، من قبل، اس سے پہلے، فَأَمْكَنَ مِنْهُ، پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا، قابو کر دیا۔ آپ دیکھیں ساری آیات واضح روشن اور روز روشن کی طرح کے سامنے آیات تھی، اس کے باوجود بھی مخالفت کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اب ان کو قیدی بنا دیا، اور اس کے باوجود بھی اللہ نے فرمایا اگر تمہارے دل کے اندر کوئی بھی بھلائی اور خیر خواہی ہوگی اور شرمندگی ہوگی نا، ہم چھوڑ دیں گے، اور وہ جو تم سے چھین گیا ہوا ہے اس سے بہتر اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ جنگ بدر کے اندر ایک شخص تھا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پہ چھوڑا تھا کہ آئندہ کبھی بھی تم مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے لیے آمادہ نہیں ہونا اور کبھی بھی مشرکین کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ اس نے یہ اس بات پر کہ واقعی اللہ کے رسول میں آئندہ کبھی بھی کفار کا ساتھ نہیں دوں گا۔ ابو غزہ یہ ایک شخص تھا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر چھوڑا تھا، لیکن جب جنگ احد ہوئی یہ پھر کفار کے ساتھ مل کر اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آ گیا۔ اب جنگ احد کے اندر اللہ کے رسول اسلام نے اس کو پکڑا اور اس کو قتل کروا دیا۔ تو یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ فقد خان اللہ من قبل فامکن منہم، اب انہوں نے اللہ سے خیانت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قابو میں دے دیا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، باموالہم وانفسہم، مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والذین، اور وہ لوگ آووا ونصروا، جنہوں نے جگہ دی اور مسلمانوں کی مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ بعض کے کیا ہے، دوست ہیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم، نہیں ہے تمہارے لیے ان کے ساتھ کوئی بھی ہمدردی، کوئی رفاقت، کوئی صحبت، کوئی محبت، کچھ بھی نہیں ہے، من شیء، کچھ بھی، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں۔ جو لوگ آپ کے ساتھ ہجرت نہیں کی، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے آپ کے پاس مدینہ نہیں آ جاتے ہیں۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور دین کے معاملے میں اگر وہ آپ سے مدد طلب کرتے ہیں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، بس ان کی آپ نصرت کرو، آپ ان کی مدد کرو، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، ہاں اگر اس قوم کے خلاف اگر وہ مدد چاہتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوا ہے تو پھر آپ نے ان کی مدد نہیں کرنی ہے، آپ نے معاہدے کی پاسداری کی۔ دیکھیے اسلام نے یہاں پر کتنی اہم بات بیان فرمائی ہے کہ جن کے ساتھ آپ کا عہد ہو جاتا ہے اور معاہدہ طے ہو جاتا ہے، آپ ان کے خلاف کبھی اور ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ وہ تو عہد توڑتے ہیں، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا شیوا بیان فرمایا ہے جو عہد کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، لیکن مسلمان اپنے وعدے کا سچا ہوتا ہے اور پکا ہوتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ وہ جو تم کام کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعضهم اولیاء بعض، یہ بعض کا جو ہے وہ دوست ہے۔ کفار ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، وہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہوتے ہیں۔ الا تفعلوا، اگر تم ایسا کرو گے، ایسا تکن فتنہ، تو یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، فی الارض، زمین کے اندر، وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راہ کے اندر جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے
جگہ بھی دی مسلمانوں کو اور ان کی مدد بھی کی. اولئک ھم المؤمنون حقا, اللہ فرماتے ہیں یہ مومن ہے, اور یہ عام مومن نہیں, یہ حق اور سچے مومن ہیں. لہم مغفرۃ و رزق کریم, ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے. والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, من بعد, اس کے بعد, وہاجروا, اور وہ ہجرت بھی کی, وجاہدوا معکم, اور آپ کے ساتھ مل کر دشمنان اسلام کے خلاف جہاد بھی کیا, فاولئک منکم, یہ وہی لوگ ہیں, یہ بس یہی لوگ آپ کے ساتھ ہیں, یہ حقیقی آپ کا ساتھ دینے والے ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ, اور جو خونی رشتے ہوتے ہیں وہ بعض جو ہے وہ زیادہ قریب ہوتے ہیں, فی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب میں, ان اللہ بکل شیء علیم, اور بے شک اللہ تعالی ہر شے کو جاننے والے ہیں, ہر شے کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے. تو بیٹا ان آیات کا آپ نے ترجمہ یاد کرنا ہے. بڑے اختصار کے ساتھ ان کی میں وضاحت کرتا ہوں, حالانکہ ان کی جو وضاحت ہے بہت لمبی ہے, میں بڑے اختصار کے ساتھ ان کی وضاحت کرتا ہوں. آگے کچھ الفاظ معنی ہیں, تو بیٹا آپ نے الفاظ معنی بھی یاد کرنے ہیں, اور جس طرح میں پڑھا رہا ہوں ہر لفظ کو اس کے معنی کے ساتھ یاد کریں. پہلا لفظ ہے اس ایکسرسائز کے اندر صرف 3 لفظ. ایک پہلا لفظ ہے آوو, یہ 2 مرتبہ آتا ہے ان آیات کے اندر. اس کا مطلب ہوتا ہے جگہ دینا یا پناہ دینا. دوسرا ہے استنصروا, انہوں نے مدد طلب کی. استنصروا, انہوں نے مدد چاہی, مدد طلب کی, مدد مانگی. اولو الارحام, اولو الارحام وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جن کا تعلق بلڈ ریلیشن ہوتا ہے, یعنی خونی رشتہ دار. خونی رشتہ دار میں کون کون سے ہو سکتا ہے, یہ آپ کے لیے سوال ہے, آپ نے یہ سوال خود سے سالو کرنا ہے کہ جن کا تعلق خون سے ہوتا ہے وہ کون سے رشتہ دار ہیں. اب 2 سوال ہیں اس ایکسرسائز کے. سوال نمبر 1 ہے, اللہ تعالیٰ نے قیدیوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے, جو قیدی تھے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے. جواب, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جو قیدی تمہارے پاس ہیں ان سے کہہ دو, اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا, اور خدا بخشنے والا مہربان ہے. سوال نمبر 2 ہے, ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت اور نصرت کے بارے میں کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں. جواب سن لیجئے. یقیناً جو لوگ ایمان لائے, ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے راہ خدا میں, اور وہ جنہوں نے پناہ دی مہاجرین کو اور مدد کی, یہی لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں. یعنی میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں, جو لوگ مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ آئے تھے, جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے, اب مدینہ میں وہ لوگ انہوں نے خیر مقدم کیا مکہ سے آنے والے لوگوں کا, اور حتیٰ کہ تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ عبد الرحمن بن عوف جب آتے ہیں مدینہ پاک میں تو ایک صحابی کہتے ہیں, اللہ کے رسول میرے پاس ایک باغ ہے, آدھا باغ میں اس کو دیتا ہوں. ایک کہنے لگا میری 2 بیویاں ہیں, ایک کو میں طلاق دیتا ہوں, ویسے شادی کر لیتا ہے. یعنی کہ اتنی مدد کی, اتنی نصرت کی اور اتنی خیر خواہی کی اور اتنا احسار ان کے دلوں کے اندر پایا جاتا تھا. اللہ رب العالمین نے ان کے اس احسار کو سراہتے ہوئے آیات نازل فرمائی کہ وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو پروٹوکول دیا, مہاجرین کی مدد کی, ان کو رہنے کے لیے جگہ دی, گھر دی, سامان دیا, پیسے دیے اور کھانا بھی دیا, ہر طرح کی ان کی ہیلپ کی, اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے. تو بیٹا ان سوالات کو جو میں نے آج پڑھائے ہیں بخوبی یاد کرنے ہیں, الفاظ میں نے بھی یاد کرنے ہیں اور ترجمہ بھی آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں, اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.